اجلاس کل سپہر 4 بجے، قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے طلب، سالانہ بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سوشل میڈیا پر بیان جاری، کہا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے سمری بھیج دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری پر اہم اجلاس، خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیح قرار۔ وزیر اعظم کی ڈسکوز کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت، پہلے مرحلے میں اسلام آباد، گوجرانوالہ اور فیصل آباد بجلی کمپنیوں کی نجکاری ہوگی۔ نجکاری کے تمام مراحل شفاف انداز میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ سعودی عرب، ترکی اور چین کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے روڈ شوز کا آغاز ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبنانی آرمی چیف کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیبنانی آرمی چیف جنرل روڈ ولف ہیکل کی GHQ آمد، مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے میں سلامتی کے فروغ، دفاعی تعاون اور دو طرفہ عسکری تعلقات بڑھانے کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے 75 سال مکمل ہونا دونوں ممالک کے لیے باعث مسرت ہے۔ پاک چین تعلقات پر آزمائش پر پورے اترے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تاڑر کا سی پیک کی تعمیر، 75 سالہ پاک چین دوستی اور گلوبل گورننس اقدامات کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب، کہا پوری پاکستانی قوم پاک چین دوستی کا جشن منا رہی ہے۔ سی پیک پاکستان کی ترقی اور معاشی استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور صدر شی جن پنگ کے دوروں سے دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت ملی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان عوامی اور ثقافتی روابط میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ تہران جوہری پروگرام کے حوالے سے معاہدے کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، آئندہ 2 ہفتوں کے دوران ایران سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آنے کا امکان ہے۔ معاہدہ ہوا تو تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کر کے کہا کہ نہ نئی جنگ چاہتا ہوں، نہ ہی گرین سگنل دے سکتا ہوں۔ نیتن یاہو پر واضح کر دیا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں خود کو میدان میں اکیلے پائے گا۔ طالبان امن اور استحکام قائم کرنے میں ناکام رہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کا افغانستان میں عدم استحکام پر اظہار تشویش۔ پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کی مدد کے لیے متعدد سفارتی اور انسانی اقدامات کیے ہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے، جس کے اثرات پاکستان سمیت پورے خطے پر پڑ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر راولہ کوٹ میں کشیدہ صورتحال، سیکیورٹی فورسز نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ شہر کے بازار بند، داخلی راستوں پر سخت ناکہ بندی۔ CMH راولہ کوٹ کا محاصرہ ختم، طبی خدمات بحال۔ جھڑپوں میں 4 اہلکار شہید، متعدد زخمی۔ پولیس کا 3 مسلح افراد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ہڑتال کی کال کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ امریکا کے وفاقی جج کا اہم فیصلہ، امریکی عدالت نے ٹرمپ کی H-1B ویزا فیس پالیسی مسترد کر دی، $1 لاکھ ویزا فیس غیر قانونی قرار۔ وفاقی جج کا فیصلہ، وفاقی ڈسٹرکٹ جج لیو سیروکن نے اپنے 42 صفحات پر مشتمل فیصلے میں قرار دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر یہ اقدام کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ $1 لاکھ کی رقم در حقیقت ٹیکس ہے۔ ایسی فیس یا ٹیکس عائد کرنے کا اختیار انتظامیہ کے پاس نہیں ہے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے عدالتی فیصلے کو جوڈیشل ایکٹیویزم قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت ان کی سیاسی کیریئر کی نچلی ترین سطح پر برقرار۔ خبر ایجنسی کے مطابق مئی کے وسط کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت 34% سے معمولی اوپر ہو کر 35%۔ 70% امریکی کاسٹ آف لیونگ سے نمٹنے کے حوالے سے ٹرمپ کی کارکردگی سے غیر مطمئن۔
ایران اور امریکہ ممکنہ معاہدے کے لیے پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ دونوں ممالک پاکستان کے ثالثی کے ذریعے مختلف نکات پر اپنی آراء اور تجاویز کا تبادلہ کر رہی ہیں۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان خیالات اور تجاویز کے تبادلے کا عمل بدستور جاری ہے۔ اب تک دونوں فریق کسی حتمی مسودے پر متفق نہیں ہو سکے مگر مذاکرات چل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات، NEC اجلاس اور صوبائی مالی حقوق پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، بانی سے مشاورت کے بغیر بجٹ فیصلہ ممکن نہیں۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک جاری رہا تو NEC اجلاس میں شرکت مشکل ہو سکتی ہے۔ ضم شدہ اضلاع کے فنڈز میں کمی پر خیبر پختونخوا کے تحفظات، صوبے کے آئینی اور مالی حقوق کی فراہمی کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بس ٹرمینل منصوبے کے لیے NOC 24 گھنٹے میں جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان اور روس کے تعلقات نئی وسعت کی جانب گامزن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان اعلیٰ سطحی روابط نے دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کا بدلتے ہوئے عالمی نظام کے تناظر میں پاکستان اور روس کے دو طرفہ تعلقات کے موضوع پر خطاب کیا گیا۔ تجارت، توانائی، صنعت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھ رہا ہے۔ پاکستان شمال جنوب ٹرانسپورٹ کو کوریڈور میں شمولیت کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان 2030 تک اقتصادی تعاون کے پروگرام پر متفق ہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نذیر ملک کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام میں مقبول اور مضبوط ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن کے بعد پنجاب میں بھی تیر چلے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے حالیہ الیکشن میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ آٹے اور گندم کے نرخ مستحکم رکھنے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی ویڈیو لنک اجلاس۔ فلاور ملز کو 3300 روپے فی من کے حساب سے گندم فراہم کی جائے گی۔ بریفنگ میں واضح کیا گیا کہ پنجاب کے راستے سندھ سے کسی صوبے کو گندم کی فراہمی روکنے کے شواہد موجود نہیں۔ پنجاب میں گندم کے ذخائر کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا عمل جاری ہے۔ پنجاب اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی فہد ہارون کی ملاقات۔ ڈیجیٹل پاکستان ویژن عوامی خدمات مؤثر بنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کے ڈیجیٹلائزیشن پالیسی اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے تعاون کے عزم کا اظہار۔ فہد ہارون نے گورنر سندھ کو فریضہ حج کی ادائیگی پر مبارکباد بھی پیش کی۔ حکومت سندھ کا ٹرانسپورٹرز کے لیے خصوصی ون ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ کے اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ نیو سبزی منڈی میں قائم کیے جانے والے اس فیسیلیٹیشن ڈیسک کا مقصد مال بردار گاڑیوں کو روٹ پرمٹ اور دیگر سہولیات ایک ہی جگہ فراہم کرنا ہے۔ فیسیلیٹیشن ڈیسک کو آئندہ ہفتے کے دوران مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔ جڑی بوٹیوں اور روایتی ادویات کا شعبہ وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ حکومت اس کی مؤثر ریگولیشن کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں جڑی بوٹیوں اور روایتی ادویات کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا خطاب، کہا اس شعبے کے لیے تاحال جامع قوانین اور ریگولیشن موجود نہیں ہیں۔ وزارت صحت اس حوالے سے قانون سازی پر کام کر چکی ہے۔ پاکستان میں 85% ادویات مقامی سطح پر تیار کی جا رہی ہیں۔ نئے ہسپتال بننے کے باوجود مریضوں کا دباؤ کم نہیں ہو رہا۔ صحت کا موجودہ نظام بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے بجائے مزید دباؤ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ معاشی استحکام کے اقدامات سے عالمی اداروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ IMF نے بہتر معاشی پالیسیوں کو استحکام کا اہم سبب قرار دے دیا۔
عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی پاکستان کی معیشت میں بہتری اور طویل المدتی ترقی کے امکانات کو مثبت قرار دیا۔ فچ ریٹنگز اور S&P گلوبل نے مالیاتی نظام میں بہتری کی نشاندہی کی۔ OICCI کے 73% ارکان نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے موزوں قرار دیا۔ کاروباری اور صارفین کے اعتماد میں نمایاں اضافہ، عالمی سرویز میں مثبت رجحان سامنے آ گیا۔ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، 3 ماہ کے لیے فی یونٹ قیمت میں ₹1.99 کمی۔ نیپرا کی جانب سے بجلی کی ₹1.99 فی یونٹ سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی کی قیمت میں کمی جنوری تا مارچ 2026 کی سرمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ ANF کا ملک گیر کریک ڈاؤن، 100 کلو گرام منشیات برآمد، 82 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات ضبط، خاتون سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے مسافر کے جوتوں سے آئس برآمد۔ لاہور کوریئر آفس سے کویت بھیجے جانے والے پارسل میں منشیات پکڑی گئی۔ کوئٹہ کے قریب کارروائی، 84 کلو گرام چرس برآمد، ملزم گرفتار۔ ANF حکام کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات کے خاتمے اور اسمگلروں کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ انتہائی مطلوب بھتہ خور سمت کاٹھیاواری کے اہم کارندے کی موجودگی کی اطلاع پر SIU کی کارروائی، ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، پسٹل، بمر راؤنڈ اور موٹر سائیکل بھی برآمد۔ کراچی سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی کا سلسلہ بدستور جاری۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں درمیانی سے شدید درجے کی گرمی پڑنے کی پیشگوئی۔ کراچی کی 37، دادو، جیکو آباد 48، جبکہ تربت اور موہنجو داڑو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں 12 جون تک درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں۔